ایک دن تمہارے اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس تب حیران مت ہونا۔ ہر طرف نور ہی نور تھا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خوشی اور سکون کا ایک غیر معمولی احساس اس کے دل کو گھیر رکھا تھا۔ وہاں خوشبو بکھیرتے رنگ رنگ پھول، سرسبز شاداب درخت، ان پر چہچہاتے پرندے ماحول کی رونق بڑھا رہے تھے۔ ہر طرف سلام سلام کی صدا گونج رہی تھی۔ اسے کوئی نظر نہیں آیا، بس میٹھی سی آواز کانوں میں رس گھولتی جا رہی تھی۔ یکایک اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا ہے اس دار آخرت کا۔ اور اس کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ ہاسپٹل روم میں تھی۔ مسز ریان پاس ہی صوفے پر سوئی تھی۔ یا سلام، صبر کے بدلے آخرت کا گھر۔ اسے یکایک گھبراہٹ ہونے شروع ہو گئی۔ یا سورہ رات کی آیا 24 تھی۔ اسے یاد تھی۔ اس کے کانوں میں وہ آواز گویا گونجنے لگی، بہت خوبصورت آواز۔ اس کی آنکھیں بہنے لگی، سانس کھنچنے لگا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا؟ اس نے خود سے سہمے ہوئے الفاظ میں پوچھا، یا رب، یا رب، میرے اللہ، میرے اللہ، یہ خواب کیوں؟ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس میں ہاسپٹل بیڈ کے دونوں کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر آنکھیں موند کر بولا، یا رب عرش، آپ جانتے ہیں یہ درد میری جان لے رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہوں۔ پلیز مجھے صبر دیں، پلیز مجھے تھام لیں، اس سے پہلے کہ میری زبان سے کوئی شکوہ نکلے، مجھے تھام لیں۔ درد مسلسل بڑھنے لگا تھا، اس کا سانس پھولنے لگا تھا، آنسو جا بجا چہرے کے اطراف سے نکل کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے اس کے لیور کو کسی نے مضبوطی سے جگڑ کر کھینچ لیا ہو۔ یہ تکلیف کون سا ڈاکٹر دور کر سکتا تھا؟ یہ اذیت کون سی دوا سے شفا یاب ہوتی؟ اسے بس رب چاہیے تھا، اس کی رضا چاہیے تھی، اس تکلیف کے بدلے، صبر کے بدلے۔ سو اب بھی صبر کرتے ہوئے وہ ایوب علیہ السلام کی طرح دعا مانگنے لگی۔ اتنے میں سسٹر لیزا کمرے میں داخل ہوئی۔ فاطمہ کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ فاطمہ نے اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ سسٹر لیزا نے جلدی سے درد کا انجیکشن نکال کر فاطمہ کو لگایا اور کچھ ہی منٹوں میں فاطمہ کی حالت بہتر ہو گئی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ وہ بس ایسے ہی فاطمہ، مجھے نہیں بتائیں گی؟ فاطمہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ۔ مجھے عربی کلمہ پڑھا دو۔ ضرور ضرور، انشاءاللہ۔ فاطمہ تشکر بھرے الفاظ میں گویا ہوئی، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ دونوں کی آواز لڑکھڑائی۔ اسی طرح فاطمہ نے سسٹر لیزا کو پورا کلمہ پڑھا کر حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ راستہ، اللہ آپ کو اس پر بہت سی استقامت دے۔ اس نے مشینوں کے درمیان لیٹے لیٹے ہی سسٹر لیزا کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ سسٹر لیزا آمین کہتے ہوئے روتے روتے اس پر جھک کر گلے لگ گئی۔ ریان پلیز اللہ سے کہیں اسے بچا لے، پلیز آپ کہیں وہ اسے ٹھیک کر دے، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر۔ مسز ریان سسکتے ہوئے ریان صاحب کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی، جیسے وہ قادر ہوں کسی چیز پر۔ انسانی سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہوتے ہیں، کہاں کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایمرجنسی روم کے دروازے پر بے بس کھڑے تھے۔ ریان صاحب کی آنکھیں زاروں قطار آنسو بہا رہی تھیں۔ ان سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، درد سے، شدید اذیت سے بھلک رہی تھی، مگر زبان پہ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر ڈیل دے۔ بس یہ الفاظ جاری تھے اس کی زبان پر۔
وہ دونوں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے جب اسے اچانک سے شدید درد اٹھا اور بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی سے خون کی الٹی ہے۔ بیڈ کی سفید چادر خون کے سرخ داغوں سے بھر چکی تھی۔ ماں کا دل اپنی بیٹی کی اس حالت میں دیکھ کر کٹ کر رہ گیا تھا، جبکہ ریان صاحب دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ اب سب یہاں سے چلے جائیں۔ ڈاکٹر پیٹرک تیزی سے فاطمہ کے بیڈ کی طرف بڑھے، جہاں وہ لیٹی اذیت اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت وہاں موجود عملے کی حالت بھی غیر ہو چکی تھی، جبکہ مسز ریان اور ریان صاحب کو پہلے ہی باہر بھیج دیا گیا تھا۔ دیکھیں میم، ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ صرف دعا کریں۔ 1.5 گھنٹے بعد سسٹر لیزا کسی کام سے باہر آئیں تو مسز ریان کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، میں مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہو گیا۔ میں مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہو گیا بنیش۔ مسز ریان بینیش کے گلے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھیں اور ان کی اس زبان پر بس یہی الفاظ تھے، جبکہ ریان صاحب تھوڑی دور جائے نماز بٹھائے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں، نحیف جسم کانپ رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اپنی زندگی اپنی بیٹی کو دے دیتے۔ دوسری طرف حیدر اور سیف کی فون کالز بھی چچا جان کے موبائل پر آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ وقت ان سب پہ بھاری تھا، بھاری تو ہونا ہی تھا نا۔ کب دیکھی جاتی ہے اپنے پیاروں کی تکلیف، کب برداشت ہوتی ہے کسی اپنے کی اذیت۔ ان سب کے آنسو التجا بن کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ فاطمہ نے چچا کے لوگوں کی فیملی کے ساتھ چند دن وقت گزارا تھا، مگر وہ بھی ایسے رو رہے تھے جیسے صدیوں سے ساتھ ہوں۔ اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ شدید نکاہت کے باوجود فاطمہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ کوئی جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ فاطمہ دیکھو نا، دیکھو قرۃ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ قرۃ کا نام سنتے اس نے آنکھیں چندھیاتے ہوئے کھولنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف قرۃ العین اپنے آنسو کنٹرول کیے ہوئے فاطمہ کو ویڈیو کال کے ذریعے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ریان اسے بتا رہی تھی کہ اس کی حالت پچھلے 2 دن سے بہت خراب ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ بے ہوش ہے، خون کی الٹیاں، سانس کا کھچاؤ، کینسر بری طریقے سے پھیلتا جا رہا ہے۔ قرۃ العین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ اتنی سیریس کنڈیشن میں، اتنی زیادہ کمزور، پیلا رنگ، کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے افسوس ہوا اپنی کوتاہی پہ، کاش وہ اس سے پہلے بات کر لیتی۔ اللہ پلیز آج بات کروا دے۔ قرۃ العین نے دل ہی دل میں فاطمہ سے کو دیکھتے ہوئے دعا مانگی۔ قرۃ، فاطمہ 2 دن بے ہوش رہی ہے مگر اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ کیا مطلب آنٹی؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قرۃ، وہ واقعی نمازوں کے اوقات پر اشاروں سے نماز پڑھتی ہے۔ ہم سب حیران تھے، اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹرز۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اسے بہت بہت سو کے لیے اپنی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ مجھے حیرت میں ڈال دیتی یہ لڑکی۔ اس دن سسٹر لیزا بتا رہی تھی کہ کینسر کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پیشنٹ کو، بعض اوقات تو انہیں بے ہوش کر دیا جاتا ہے، مگر فاطمہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر دیا ہے، اتنا کہ ہر لمحہ زبان پہ ذکر ہوتا ہے، کہتی ہے یہ میری آزمائش ہے، اور آزمائش میں انسان کا رویہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے نامہ اعمال میں اللہ کی مشیت کا شکوہ شامل ہو۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مسز ریان قدرے مضبوط لہجے میں یہ بتا رہی تھی، شاید اب سب ذہنی طور پر کسی بھی برے وقت کے لیے تیار تھے۔ آنٹی میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے بٹھاتی ہوں بیٹا، ہوش تو اسے کل آ گیا تھا مگر ابھی بھی سوئی ہوئی ہے۔ فاطمہ دیکھو آپ سے کون بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون؟ قرۃ ہے بیٹا، تمہاری دوست۔ قرۃ کا نام سن کر اس نے بھرپور کوشش کی اپنی آنکھیں کھولنے اور مسکرا کر سلام دعا کیا۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہاں۔ مبارک ہو، بہت بہت خیر مبارک۔ وہ مسکرا کر قرۃ سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ قرۃ فاطمہ کی مسکراہٹ غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ فاطمہ کو مکمل ہوش آ چکا تھا اور اب وہ پہلے سے زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر دونوں باتیں کرتی رہیں کہ یک قرۃ العین کی زبان پھسلی۔ سفیان کی بیوی نے اس سے خلا لے لی ہے۔ سفیان کا نام سنتے ہی فاطمہ کا ایک لمحے کے لیے رنگ بدلا۔
آج تمہاری یہ حالت صرف اس کی وجہ سے ہے نا، اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ کس نے فاطمہ کے اندر سرگوشی کی تھی؟ اسے ہی تو کہتے ہیں مکافات عمل۔ میری زندگی برباد ہو گئی اس کی وجہ سے۔ اس نے جلدی سے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ بہت آسانیاں فرمائے اس کے لیے۔ فاطمہ نے قرۃ العین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ قرۃ العین ایک لمحے کے لیے چٹکی مگر پھر سنبھل گئی۔ ہاں، شاید اسی کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ توکل، کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا، جس انسان کے ذریعے ہوگا، وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ہاں، اگر فاطمہ کی زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو کیا آج وہ اللہ کے اتنی قریب ہوتی؟ مومن ایسے تو ہوتا ہے، کوسنے اور لان تان سے دور، ہر کسی کی خیر خواہی چاہنے والا۔ اللہ تمہیں صحت اور ایمان والی زندگی دے فاطمہ۔ تم دعا کرنا قرۃ، اللہ میرے لیے اگلی زندگی احسان کر دے۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے فاطمہ؟ مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں قرۃ، کیا مطلب؟ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کئی ماہ پہلے ایک خواب سنایا تھا جس میں رسی کے ذریعے اوپر جانے کا ذکر تھا؟ ایک چمگادڑ بار بار آ کر مجھ سے ٹکراتی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ خواب تب مکمل نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے مجھے چند اور خواب دکھائے۔ وہ چمگادڑ میری اس بیماری کا اشارہ تھی قرۃ، جس کے سبب میری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے۔ اس کے بعد میری اللہ سے ملاقات۔ اس کی آنکھیں زاروں کی طرح آنسو بہا رہی تھیں اور قرۃ العین کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کا سانس پھول رہا ہے۔ فاطمہ کے کانوں میں لست بربکم کے الفاظ گونجنے لگے۔ بس تم یہ دعا کرنا کہ میں عافیت کے ساتھ اگلی منزل پہ پہنچ جاؤں، میں خوشی اور محبت سے سرشار اس رب کے حضور حاضر ہو جاؤں، اس حال میں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تم بس یہ دعا کرنا قرۃ۔ فاطمہ پلیز ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو۔ یہ مایوسی تو نہیں ہے قرۃ، یہ تو یقین ہے اس وقت پر جو بس آ پہنچا ہے۔ یہ کہ اگر سے شدید کھانسی ہوئی اور اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرۃ فاطمہ کی حالت دیکھ کر بہت ڈر گئی، جبکہ فاطمہ کی طرف ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ مسز ریان نے جلدی میں فون بند کر دیا اور روتے ہوئے فاطمہ کے منہ سے نکلنے والا خون صاف کرنے لگی۔ خون صاف کرنے کے دوران انہیں لگا کہ وہ کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ یہ دعا مانگ رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ اس نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ کلمہ پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے والدین سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو زاروں کے طار پہ بسی کی التجا لیے بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے آتے انہیں باہر جانے کا کہا اور فاطمہ کا چیک اپ سٹارٹ کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی قرۃ العین جہاں کھڑی تھی روتے ہوئے وہیں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، یا قادر، یا قدیر، آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ کون کہہ کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے محبت کرنے والے مالک، پلیز رحم فرمائیں، رحم فرمائیں، پلیز اسے اس اذیت سے نکال دیں، اس کا درد راحت میں بدل دیں۔ یقیناً یہ تکلیف اس کے گناہوں کو جھاڑ رہی ہوگی، مگر اللہ اس کا صبر نہ آزمائے، اس کا صبر نہ ٹوٹ جائے۔ یا اللہ رحم، اسے ٹھیک کر دیں۔ وہ سجدے میں گڑ گڑاتی ہوئی روتی جا رہی تھی، سسکتی جا رہی تھی، التجاؤں کی عرضیں رب کے حضور بھیجتی جا رہی تھی۔ کیا واقعی آپ اسے اپنے پاس بلا لیں گے؟ اس کی سسکیاں بند ہو گئی تھیں، دل نہیں تھم رہا تھا، کیسی بے بسی تھی، اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، برے طریقے سے لرز رہا تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے کانپتے وجود کو بیڈ کا سہارا دیتے ہوئے کھڑی ہونے کی کوشش کی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا قرآن چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، بچوں کی طرح روتے ہوئے قرآن پاک کو کھولا۔ سورہ نحل آیت 32۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کریں کہ وہ پاک صاف ہوں تو کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یا اللہ، اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے جلدی سے صفحات پلٹے۔ سورہ نحل آیا 96۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا، سب فانی ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔
فانی، صبر، جزا، اللہ اکبر۔ اس نے پھر سے صفات پلٹے۔ سورہ فرقان آیات 75۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ سامنے یہ آیت چمک رہی تھی، دل خوف سے گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے تیزی سے ڈرتے ہوئے صفات پلٹے۔ سورۃ طہر آیت 12، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ اس کے ہاتھ شاید کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے قرآن پاک بند کیا اور جائے نماز کی طرف کانپتے قدموں سے لپکی۔ وہ سسکتے وجود کے ساتھ نوافل کی نیت باندھ رہی تھی۔ یا اللہ رحم، یا اللہ۔ وہ جمعے کا دن تھا جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر سب فاطمہ کے پاس آئی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ سب کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ آخری لمحات ہیں۔ وہ سب روتے ہوئے اسے دم توڑتے دیکھ رہے تھے۔ زندگی کی رونق اس کی رگوں پہ سے نکلتی جا رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ اس جان پر کیا گزری ہے؟ اس مرحلے پر تو بے بسی کی انتہا تھی۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، کسی کو موت کے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔ وہاں ایسے ہاسپٹل روم میں بھی موت کے سامنے بے بسی کی وحشت نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ وہ کرا رہی تھی شدید تکلیف سے۔ اس کی آواز بدل رہی تھی مگر زبان پر بس یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آنکھیں ڈبڈبائی سی، پیشانی پہ پسینہ، نگاہیں کہیں اور ہی ٹھہری ہوئی تھیں۔ ہاں، وہ نورانی مخلوق اس کی حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے، جہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ کیا واقعی وہ مرحلہ آ گیا تھا؟ کیا واقعی بس اب دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا اس نے؟ کہ اپنے اللہ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا تھا؟ یکایک ان میں سے خوبصورت شکل والی مخلوق مسکراتی ہوئی اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہوئی بڑھی۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بول پائی۔ ماما، بابا، بنیش، چچا جان، چچی اور سسٹر لیزا سب اس کے پاس کھڑے اس کی حالت کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ جواب تو ڈاکٹرز نے کب کا دے دیا تھا، اب تو بس وقت پورا کیا جا رہا تھا۔ ہر ایک آنکھ اشک بار تھی۔ وہاں کھڑا ہر شخص گویا اپنی سانس اس کو دینے کے لیے تیار تھا، مگر جس کی جتنی لکھی ہو، پھر تقدیر کہاں بدلی جاتی ہے۔ سورہ فجر آیت 27۔ اے ایمان والی روح۔ فاطمہ کی آنکھیں یکایک پھیلتی چلی گئیں۔ کیا واقعی اسے نفس المطمئنہ کا ٹائٹل دیا جا رہا تھا؟ وہ نورانی مخلوق اس کی طرف بڑھ رہی تھی، خوبصورت مسکراہٹ لیے، خوشبو کے جھونکے اڑ اڑ کر فاطمہ کو مسحور کر رہے تھے۔ یہ کیسے خوشبو تھی جس کی مہک فاطمہ کا سارا خوف لے جا رہی تھی؟ اس کے ہاتھ میں سفید سفید چمکتا ہوا کچھ تھا۔ کفن۔ اس کا سانس اگڑنا شروع ہوا۔ اے اطمینان والی روح۔ دوبارہ سے پکارا گیا تھا، اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ زبان اٹک رہی تھی، الفاظ لڑکھڑا رہے تھے، مگر ایمان مضبوطی سے دل میں جڑیں گاڑا کھڑا تھا۔ اے اطمینان والی روح۔ وہ بھرپور مسکراہٹ سے اس کے قدموں کی طرف بڑھے۔ وہ جیسے جیسے اے اطمینان والی روح کہتے جا رہے تھے، فاطمہ کو اپنے اندر اطمینان، احساس، سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آخری لمحات کی دہشت، وہ جدائی کی اذیت کم ہو رہی تھی۔ اے ایمان والی، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ نم آنکھیں مسکرا دی۔ ہاں، فاطمہ سرخرو ٹھہرائی تھی۔ اس دنیا میں اس کے رب کی رضا کی خوشخبری دی جا رہی تھی۔ ہے ایمان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رب کی طرف سے کامیابی کا مژدہ سنایا جا رہا تھا۔ وہ موجود ہر آنکھ بہہ رہی تھی۔ دنیا سے جدا ہوتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، زندگی کی حسین ترین مسکراہٹ۔ اے اطمینان والی روح کی بشارت نے فاطمہ کے لیے نزا کا عالم آسان کر دیا تھا۔ روح نزاکت سے نکلی جا رہی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی شدید تکلیف کو، مگر اس کی روح خوش تھی، بہت خوش۔ شاید کہ آج سے پہلے اتنی کبھی خوش نہیں تھی۔ جدائی کی اذیت محبوب سے ملاقات کی خواہش میں محو ہو چکی تھی۔ جو رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، رب بھی سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ محبوب کے قرب کی پیاسی روح کو شوق کا سفر مبارک۔ عرش کے پار اس نیک روح کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔
آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے الفاظ پر مسکراہٹ بکھیرتے لبوں نے آخری ہچکی لی، عالمی نزا کی آخری ہچکی۔ روح کو محبت اور نزاکت سے نکال کر جتنی جنتی کفن میں لپیٹا جا رہا تھا، وہاں کھڑی ہر نورانی مخلوق آگے بڑھ بڑھ کر اس روح کو چھونا چاہتی تھی۔ اس کی رشک بھری نگاہیں اس جنتی کفن، اس جنتی خوشبو میں لپٹی روح کا طواف کر رہی تھیں۔ مقصد تمام ہوا تھا، دنیا کی زندگی کا مرحلہ ختم ہو چکا تھا، اس دھوکے کی دنیا کی قید سے آزادی مل چکی تھی۔ وہ نیک روح مٹی کے جسم کو مسکراتا ہوا بے جان چھوڑ کر اپنے نئے ساتھیوں کے ہمراہ آسمان کے سفر کی طرف رواں دواں تھی۔ فاطمہ، مسز ریان نے چیختے ہوئے اس کے بے جان جسم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ چچی نے آگے بڑھ کر مسز ریان کو روتے ہوئے سہارا دیا۔ پیچھے کھڑی ہوئی بنش لڑکھڑائی اور کرسی پہ جا گری۔ سسٹر لیزا سسکیوں سے رو رہی تھی۔ آج ایک بہت پیاری ایمان والی بندی ان سب کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ہر چیز اداس تھی۔ یک باہر آسمان بھی برسنے لگا، گویا وہ بھی رو رہا تھا۔ اخلاص و محبت سے بھرپور نیک اعمال کا اوپر چڑھنے کا ایک سلسلہ رک گیا۔ ریان صاحب نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہوئے وہ جھکے اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ایکسکیوز می میم، کیا آپ جانتی ہیں فاطمہ نامی لڑکی کو جو کچھ ہفتے پہلے ہی کینیڈا کے اسٹریٹس میں کچھ بکلیٹس تقسیم کر رہی تھی؟ میں نے آپ کو بھی دیکھا تھا ان کے ساتھ شاید۔ پیچھے کھڑی سنہرے بالوں والی لڑکی نے بنش کو بلاتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ بنش جو فاطمہ کو اس حال میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، کمرے سے باہر آ کر کوریڈور کے پاس کھڑی ہوئی تھی، برستے بادل کو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آنے والی لڑکیوں کو شاید احساس ہی نہیں ہوا کہ بنش رو رہی تھی۔ اس کے بلانے پر بنش نے اپنا چہرہ مکمل اس کی طرف پھیرا۔ "Oh, I'm sorry سسٹر، آپ رو رہی ہیں۔ I'm really very sorry، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ اپنا جوش بھول کر غمگین انداز میں اس سے پوچھے۔ آپ کیوں ملنا چاہتی ہیں فاطمہ سے؟ وہ دراصل بہت مشکل سے پتہ چلا کہ وہ یہاں ایڈمٹ ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دن ہو گیا مجھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے۔ وہ میری خیر خواہ ہیں اور میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی وجہ سے میری زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئی ہے، کیسے جہالت سے نکل کر علم کا نور پایا۔ ان کی ایک بکلیٹ نے کیسے میری زندگی بدلی۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سمیت میری پوری فیملی نے اس بکلیٹ کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ تمہیں لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، میرا رب کسی پرخلوص محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ فاطمہ کے الفاظ تھے۔ وہ مر چکی ہے۔ واٹ؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی کی نیلی کانچ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ بے یقینی سے بنش کے بتائے ہوئے راستے کی جانب دوڑتے ہوئے فاطمہ کے روم میں گئی۔ اس نے ایک حشاش بشاش مسکراتے خوبصورت چہرے والا وجود بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا، گویا وہ سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھنا چاہا، مگر وہاں کھڑے ہر شخص کی حالت سے عیاں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے۔ آ جاؤ فاطمہ بیٹے، ماما ویٹ کر رہی ہیں اپنے بیٹے کا۔ زنیشہ اور مسز ریان اپنے گھر کے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ ماما I'm just coming، 4 سال کی توتلی زبان میں کہتے ہوئے بچی زنیشہ کی طرف آئی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، ہاتھ میں چھوٹا سا قرآن مضبوطی سے تھامے زنیشہ کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ماما، آج ہم کس پروفٹ کی کہانی سنیں گے؟ انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی کہانی۔ زنیشہ نے اس چھوٹے سے قرآن پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ ذہن ایک بار پھر 4 سال پہلے والی ایک صبر کی کہانی پہ گیا۔ اپنی بیٹی کی پھپھو فاطمہ پہ جا ٹھہرا۔ کیا ہوا ماما؟ سنائے نا۔ گود میں بیٹھی ہوئی فاطمہ نے زنیشہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں سناتی ہوں۔ جیسے ماضی سے حال میں آ گئی ہو۔ تھے ایک پروفٹ، بہت ہی پیارے، جنہیں اللہ نے ایک بہت سی بیماری کے ذریعے آزمایا تھا، مگر انہوں نے کیا؟ صبر، بہت زیادہ صبر۔ پھر کیا ہوا ماما؟ ہاں پھر یہ ہوا کہ صبر جیت گیا اور اس نے انعام پا لیا۔ زنیشہ کے ساتھ ساتھ مسز ریان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ دونوں کی نظروں کے سامنے فاطمہ کا موت کے وقت مسکراتا ہوا چہرہ لہرایا تھا۔ ماما آگے بتائیں نا، اللہ نے کیسے ریوارڈ دیا تھا انہیں؟ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا تھا۔ جواب زنیشہ نے نہیں، مسز ریان نے کانپتی آواز میں دیا تھا۔ دونوں کے ضبط کا دامن ٹوٹ گیا تھا اور آنسو زار و قطار بہنے لگے تھے۔
ایسے ہی تو ہوتا ہے صبر کرنے والے، رب کی رضا پر راضی رہنے والے انعام پاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب سے جڑنے کا سفر کا آغاز بظاہر کتنا ہی کٹھن، کتنا ہی اذیت ناک کیوں نہ ہو، مگر اختتام بہت حسین ہوا کرتا ہے۔ رب سے جڑنے کے اس حسین سفر کی حسین ترین منزل رب سے ملاقات ہی تو ہوتی ہے۔ اس حال میں ملاقات کے بندہ بھی راضی اور رب بھی راضی۔ نئی زندگی، مگر آخرت ہی تو ہے اصل زندگی۔ امید کرتی ہوں آج کی سٹوری، آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ کسی سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔